بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, میں اس پہ لکھ بھی چکا ہوں ایک دفعہ, کہ اس میں کلاس تھی کہ بائی دا مڈل آف دا پروگرام رول آؤٹ جب ہو جائے گا تو چائنیز ریلیٹڈ جو کمرشل ڈیٹا ہے وہ زیرو پہ آ جانا ہے, جس سے ظاہر ہے سی پیک سلو ہوا. اب اٹانومی کے نام پہ وہ نیپرا اور وہ ان کی تو ہم بعد میں بات کریں گے. اسٹیٹ بینک کے ایک تو جو گورنرز کا بورڈ تھا جو مانیٹری پالیسی دیکھتا تھا, اس میں چینجز ہوئے اور گورنمنٹ آف پاکستان پریکٹیکلی اس سے باہر ہو جائے گی, لگتا یہ ہے ایف آئی ایم کریکٹ. اور سیکٹری فائنینس جو ہب ہوتا تھا اس ساری چیز کی, ہل ناٹ بی دیئر. اور مانیٹری پالیسی کے ذریعے فسکل پالیسی اور بیلنس کر کے حکومت ڈیفیکلٹ ٹائمز میں آگے چلاتی تھی. گویا کہ ایک ادارہ جو کہ ایک ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, اب پریکٹیکلی وہ ملک کو ڈکٹیٹ کیا کرے گا ان پالیسیز کی روشنی میں جو ڈکٹیشن شاید باہر سے آئی ایم ایف دے, اور وہی لوگ جو آئی ایم ایف کے پہلے تھے شاید وہی رن بھی کر رہے ہوں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں پروفیشنلی. سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو چینجز ہیں ان کی اناٹمی کیا ہے اور ان کی فزیولوجی کیا ہے, تاکہ ہم پھر دیکھ سکیں کہ اس کی آگے پیتھولوجی بھی ہے کہ نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری. یہ ڈاکٹر صاحب کیا کیے انہوں نے؟ اچھا نہیں, پہلے تو میں آپ کے وہ جو انٹرو میں آپ نے کہا نا کہ شاید آئی ایم ایف کی وجہ سے سی پیک سلو ڈاؤن ہوا, یہ ایک مس پرسیپشن ہے. سی پیک کا جو فیز 2 ہے اٹ واز نیور فنڈیڈ. جو لانگ ٹرم پلان ہے وہ کبھی بھی فنڈیڈ نہیں رہا ڈے 1 سے. تو اٹ واز ویری کلیئر کہ جو فیز 1 ہوگی اس کے لیے پیسے موجود تھے, بورنگ تھی, وہ جو بھی اس کا سائز تھا. لیکن فیز 2 میں چائنا اور پاکستان دونوں کو مل کے پیسے موبلائز کرنے ہوں گے. یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو موبلائز کرنے ہیں وہ بی ٹو بی لون تھا نا, کمرشل لون تھا یا نہ ہو, کمرشل تو وہ مسٹ بی کیپ ٹو زیرو. تو اس میں کچھ کمٹمنٹ تھی بہرحال خیر. تو وہ تاکہ چونکہ ویورز جو ہیں آپ کے کافی وہ انفلوئنشیل قسم کا, مجھے پتہ ہے کہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی مسکنسیپشن نہ جائے. تو آئی ایم ایف کم از کم سی پیک کو اس نے سلو ڈاؤن نہیں کیا. اب جو اسٹیٹ بینک والی چیز ہے نا, اب اسٹیٹ بینک والی یہ چیز ایسی ہے جو کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو 10-15 سال پیچھے جا کے دیکھیں تو پاکستان کے اکنامک ایشوز میں اسٹیٹ بینک کا کردار کیا رہا ہے. سلوشن تو ہے, اسٹیٹ بینک ہمیشہ ہمارے لیے اسٹیرائڈ کے طور پہ استعمال ہوا ہے, ہاں ظاہر ہے, لیکن لانگ ٹرم یوز آف اسٹیرائڈ جو ہے اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوا, وہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی فسکل پریشر آیا اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو آپ نے بینک بورنگ کی, کراؤڈ آؤٹ کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کو, منی پرنٹنگ یہ بھی اسی کے تھا. کیونکہ اسٹیٹ بینک کو جب گورنمنٹ اور فنانس ڈکٹیٹ کر رہے ہوں گے تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ نوٹ بھی چھاپ رہا ہوگا, وہ ساری بورنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے رہا ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہے ساری جو لینڈنگ اس کے ریزورٹ تھے کمرشل بینکس, وہاں پہ تالے پڑ جائیں گے, کیونکہ ان کو تو حکومت کے گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ تو ہمیشہ ایک ریلائبل بارور ہے, تو اس کو دینا زیادہ فائدے میں ہے. تیسری چیز یہ تھی کہ جو ہمارے پاس مختلف ادوار میں بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آتا رہا, اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ $6 بلین سال کے تقریباً انویسٹ ہوتے تھے تاکہ روپیہ جو ہے وہ اسٹیبل رہے ڈالر کے مقابلے میں. 2013 سے 2018 میں بھی, پھر 2018 سے 19 تک جب تک آئی ایم ایف میں نہیں گئے تو تب بھی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے ریزرو میں سے پیسے جو ڈالرز تھے وہ کیش کر رہا تھا اوپن مارکیٹ میں. تو یہ کچھ پرابلمس تو تھیں. اس وقت جو آیا ہے 2-4 چیزیں جو کہ ایک پیکج کی صورت میں آ رہی ہیں. کابینہ نے آلریڈی اس کو اپروو کر دیا ہے, پارلیمنٹ میں اس کا اپروو ہونا باقی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو سینٹ میں پولرائزیشن ہے وہاں سے یہ اپروو ہو سکے گا. لیکن پاکستان نے کم از کم اپنی طرف سے یہ ایک اتمام حجت کر دیا. باقی ساری چیزیں اس میں کہا گیا ہے کہ جی اچھا جو ٹینیور ہے, یہ سمپل میجورٹی سے ہونا نا, قانون بن رہا ہے نا, پھر تو ہو جائے گا سینٹ میں. مجھے چلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کا. تو گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے ٹینیور میں اضافہ, ٹھیک ہے. اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس میں رد و بدل, وہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا ایک بورڈ ہے وہ اس میں نیا پرپوز کیا گیا ہے. جو بیوروکریٹس کی انوالومنٹ ہے اس میں, اس کو کم کیا گیا ہے. جب آپ ٹینیور پروٹیکشن دیتے ہیں, جب آپ بورڈ کو اٹانومی دیتے ہیں, تو آپ بیسیکلی کسی آرگنائزیشن کو
इंडिपेंडेंट डिसीजन. टेन्योर प्रोटेक्शन तो डॉक्टर साहब पहले भी थी, उन्होंने 5 साल कर दिए. वो टेन्योर आगे और कर फिर दिए. 5 साल के 10 साल अगर स्टेट बैंक का एक गवर्नर बैठा रहेगा तो ये तो उल्टा ख़राब हो जाएगा काम. नहीं, उसमें जो एक चीज़ इसमें करने की ज़रूरत है ना, बजाय इसके कि हम इसको पूरे के पूरे पैकेज को रेजिस्ट करें, करने की ज़रूरत ये है कि जिस तरह बाकी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे एक जो आपकी इन्फ्लेशन का टारगेट है वो साल के शुरू में फिक्स कर दिया जाए. तो गवर्नर साहब को बता दिया जाए कि गवर्नर साहब ये 6%, 7%, 8%, 9%, वटेवर परसेंट, ये इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं जानी चाहिए. आप इंटरेस्ट रेट को यहाँ ले जाएं, आप इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे ले आएँ. आप रुपी डॉलर तो अब चूँकि आपने देखा है कि ओपन मार्केट पैरिटी में नीचे आ रहा है, आजकल नीचे आ रहा है, तो वो तकरीबन उसमें जो शॉक्स थे उसमें अब्जॉर्ब हो चुके हैं, वो अब्जॉर्ब हो चुके हैं. तो वो तो एक चल रहा है. अब आपकी सिर्फ बात रह गई ना इंटरेस्ट रेट पे रह गई है कि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए. अभी ये था कि उसमें जो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन बोर्ड था उसका एक रोल था, वो रोल भी नहीं रहेगा. तो इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर लेने में कोई हर्ज नहीं. अगर आपका वो जो इन्फ्लेशन का टारगेट है अगर वो मीट हो सकता है. आप ये नहीं समझते कि सेक्रेटरी फाइनेंस इससे जब आउट हो जाएगा और गवर्नर का टेन्योर 3 साल की बजाय 5 साल हो जाएगा और 5 साल की और उसे एक्सटेंशन मिल सकेगी, और आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, इधर आईएमएफ से हम गवर्नर लेके आए हुए हैं, आईएमएफ से मिनिस्टर है, तो प्रैक्टिकली आईएमएफ बजाय पाकिस्तान को सॉवरन सपोर्ट देने के वो रन करना शुरू कर देगा. मेरा नहीं ख्याल कि वो रन करना शुरू कर देगा. तार स्टेट बैंक इज बैंक ऑफ बैंकिंग ऑल द बैंकर्स. नहीं वो ठीक है. स्टेट बैंक इज अ रेगुलेटर. रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे डिक्टेट कर सकती है क्या करना चाहिए. ये ऐसे है जैसे हम आल्दो के अगेन उस पर अलग से प्रोग्राम करेंगे कि नेप्रा और ओगरा के वो करेंगे ऑटोनमस होने से क्या होगा. लेकिन ये भी तो कोई तुक नहीं बनती कि नेप्रा और ओगरा ने जिन मिनिस्ट्रीज को रेगुलेट करना है, जिनके उनसे काम उनसे डिक्टेशन ले, तो फिर रेगुलेटर का वो जो है वो तो खत्म हो गया ना. ये तो ऐसे ही जैसे कि इस पर कहा जा रहा हो कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ताबे हो जाए. ये बात ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लेकिन एक बात और भी देखें ना आप, जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के दरमियान बैलेंस है, हमेशा आईएमएफ का ये होता है कि मुल्क जो हैं उनमें स्टेबिलिटी रहे और ग्रोथ स्लो रहे. वो इस चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड, तो बेसिकली जो कंट्री की ग्रोथ अच्छा, आपके अल्फाज के चुनाव पे थोड़ा सा एतराज़ है. देखिए आईएमएफ पॉलिटिकली आप उसको जो उसकी जियो पोलिटिकल कंटूवर्स हैं ना, उन पे तनकीद कर सकते हैं कि उसमें कुछ ममालिक जो हैं वो बाकी ममालिक से बहुत बड़े हैं. यूएस का उसमें कंट्रोल है, बोर्ड में ज़्यादा, उनके चूँकि शेयर ज़्यादा हैं, वो डिसीजंस को वो मनूवर कर सकते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में वीटो कर सकते हैं अगर वो अमेरिका नहीं मानता है. 16% शेयर हैं उसके, तो 85% वोटिंग नहीं होती है, 84% बाकी सारी दुनिया भी मान जाए तो बड़ा मुश्किल है. तो वो मुश्किल है. तो वो उसकी उस पर तनकीद अपनी जगह जायज़ है. अभी आईएमएफ की जो प्रिस्क्रिप्शन पिछले कई प्रोग्राम्स में आप देख रहे हैं, तो आईएमएफ क्या कह रहा है आपको, आईएमएफ यही कह रहा था शुरू से लेकर अब तक कि एनर्जी सेक्टर डेट को बढ़ने से रोकें, सियासी मकासद के तहत जो बिजली के बिल या गैस के बिल या पेट्रोलियम जहाँ पे उसका इजाफा करना ज़रूरी हो वहाँ पे इजाफा ना करें. आईएमएफ आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि जी आप मसनूई तौर पे रुपए की कीमत को मुस्तहकम ना करें, या तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा लें, रेमिटेंसेस बढ़ा लें, आपके पास डॉलर का रिजर्व मौजूद है तो रुपये को कीमत को मुस्तहकम रखें, वरना इसको आर्टिफिशली स्टेट बैंक से पैसे लेके मुस्तहकम ना करें. वो नहीं कर रहे, ठीक कह रहे हैं, ये तो बात दुरुस्त है. आईएमएफ आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आप अपने टैक्स नेट को ब्रॉडन करें. अभी जो डिविडेंड पे जो एग्जम्पशन है, अभी जो कैपिटल टैक्स पे जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉ होने जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो डिसीजन लेने के वो डिसाइड करेंगे, वो क्या है? देखिए मेरा ख्याल है हमें इस पे एक सेपरेट प्रोग्राम करना चाहिए. जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से उसके डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग आते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड क्या होती है कि आपके पास एफडीआई आना शुरू हो जाता है. जिस मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वहाँ पे हॉट मनी आएगी, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं डॉलर्स को पाकिस्तान में. तो लेकिन हॉट मनी का देखें ना कितना नुकसान हुआ है. हॉट मनी आई और इंटरनेशनली
1% سے نیچے پہ اویلیبل تھی، یہاں 6-7% پہ لوگوں نے اسی لیے آ آپ کے پاس آئی. لوگوں نے پارک کیے پیسے اور جب ضرورت پڑی نکال کے لے گئے. نہیں لیکن دیکھیے چائنا سے 1 بلین لے کے دینا پڑا. آپ کے پاس کوشچن تھا نا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کوشچن بن گیا نا اس سے. اگر وہ کوشچن نہ ہوتا تو جو آپ کو فوراً امپورٹس کرنا پڑیں، کیا وہ امپورٹس کرنے کے قابل ہوتے؟ یا اگر ہم IMF پروگرام میں نہ گئے ہوتے تو کیا جو $1.38 بلین کووڈ سٹارٹ ہوتے میں مل گیا تھا؟ ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ہاٹ منی پہ فوکس کر کے ہی سارا صرف ہاٹ منی پہ نہیں. دیکھیے اسٹیٹ بینک میں یہی تو چاہ رہا ہوں نا کہ اس وقت ایجپٹ کو دیکھیں نا، جہاں ہاٹ منی سے آپ دیکھیں کیا حالات ہیں اس وقت ہمارا سسٹم تھا چونچو کا مربع. ہاں، میں صرف اس بات کا حامی ہوں کہ ریفارمز ہونی چاہیے، سیاست سے لے کے اقتصادی پالیسی تک، کہ سیاست میں بھی ہمارے پاس نہ ہمیں کبھی وہ ڈکٹیٹرشپ ملی خالص معنوں میں، نہیں ملی، نہ ہمیں خالص جمہوریت ملی. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو جب بھی یہ بات درست ہے. تو جب بھی ڈکٹیٹر آتے تھے وہ جمہوری ہو جاتے تھے، جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف انکلائن کرنا شروع کر دیتی ہیں. اسی طریقے سے نہ کبھی ہمیں IMF کی پالیسیز پہ عمل کرنے کا پورا موقع ملا، نہ کبھی اپنے ہوم گرون سولوشن کا موقع ملا. میں اس کو ایک ایٹ لیسٹ ٹرائی دینا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس کا جو ہے کیویٹ وہ یہ ہے کہ یہ سارا بل اس کو بلینکٹ پاس نہ کریں، اس کے ساتھ ایک ٹارگٹ رکھیں. ہاں یہ ٹھیک بات ہے کہ گورنر صاحب، لیکن یہ بورڈ والی بات سیکٹری فائنینس کو تو بیٹھنا چاہیے. مطلب پتہ کیا لگے گا کہ اس کے اوپر ووٹنگ رائٹس نہ ہو، سیکٹری فائنینس بیٹھ جائے. ووٹنگ رائٹ بھی ہو، کیا ہو گیا؟ ووٹنگ رائٹ ہوں گے تو وہ تو پھر وہی ڈکٹیشن آنا شروع ہو جائے گی نا. چلیں ووٹنگ ویٹو رائٹ نہ ہو. آخری میرا خیال ہے اس پہ ایک پروگرام اور کریں گے ہم لمبی ڈیوریشن کا، تاکہ کلاز کو سمجھ سکیں. آخری سوال میں آپ سے یہ کہتا ہوں، وہ ساری چیزیں جو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہوں اور گورنمنٹ نہ کر سکے، اس کی بنیادی ریزن ہے کرپشن. لائن لاسز جو ہیں 30%، 6% سارے وہ جو ہمیں پتہ ہے، یہ جو سرکولر ڈیٹا ہے یہ کرپشن ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. دیر آر نو ٹو، کیونکہ جو ڈسٹریبیوشن اور میں لاسز ہوتے ہیں ٹرانسمیشن میں تو پھر کم ہوتے ہیں. اسی طرح ریونیو سائڈ بھی جو ہے وہ کرپشن ہے، اس کی وجہ سے ریونیو پورا نہیں ہوتا آپ کا، اور فسکل ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا. اور جہاں تک تعلق ہے انفلیشن کا اور مانیٹری پالیسی کا اور انٹرسٹ کی بات، تھوڑے سے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پورے لوگوں کا پیسہ کم انٹرسٹ کے اوپر لے کے کوئی پروڈکٹیوٹی بھی شو نہیں کرتے. کئی دفعہ یہ ہو رہا ہوتا ہے نیچے لا کے انٹرسٹ، اور کئی دفعہ انٹرسٹ اوپر لے جا کے لوگوں کی جیب چمڑی ادھیڑ کے تو حکومتیں جو ہیں وہ ریونیو کر رہی ہوتی ہیں. تو کرپشن سے تو حکومت پچھلے 3 سال میں فیلئر ہے، ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لے کے آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسیز بھی کر لیں گے اور کرپشن کو نہ کر سکے تو اٹس ڈبل جیپرڈی. اب دیکھیں نا، یہ ڈبل جیپرڈی جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، ان میں سے بہت سی چیزیں نہ ہونے کی وجہ جو تھی موجودہ حکومت میں بھی پچھلی حکومتوں میں بھی، وہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کے، بلکہ حکومتوں کے کچھ نہ کچھ ان کی ہوتی ہیں کمپلشن، جس کی وجہ سے بہت سے فیصلے کر لینے کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتی. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تو آپ کے پاس ملینز آف لوگوں کی لسٹ بن گئی تھی نا FBR کی، جن کو ٹیکس دینا چاہیے تھا لیکن وہ ٹیکس لسٹ میں شامل نہیں تھے. تو اس پہ تو کوئی کام نہیں ہوا نا. نہیں ہوا. تو یہ IMF جو ہے یہ آپ کو ایک ایکسکیوز فراہم کرتا ہے اسپیشلی سیاسی حکومتوں کو، کہ IMF کی آڑ میں اگر ان کو کچھ نان پاپولر فیصلے لینا پڑ رہے ہیں تو وہ لینے پڑیں گے، بشرط یہ کہ وہ اس کو لیتے رہیں. اب مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے اب کہ یو ٹرن نہ ہو جائے، ابھی ہم لے لیں اور اس کے بعد IMF کا پروگرام کمپلیٹ ہو جائے اور ہم الیکشن ایئر اگلے الیکشن ایئر میں آ جائیں، اور اگلے الیکشن ایئر کے آغاز میں ہی یعنی پھر ختم ہو جائے، پھر وہ سارے ختم ہو جائیں، تو وہ پھر اکانومی کو بڑا برا ہٹ کرے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.